ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا نماز کے تعلق سے۔ نماز ہمارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ رب کی رحمت ہے۔ نماز سے دوری کی اصل وجہ مصروفیت نہیں بلکہ دل کی بے رغبتی ہے۔ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملا، کام کاج کے سلسلے میں الجھے ہیں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ دل میں نماز کی وہ محبت نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ جس دل میں اللہ رب العالمین کی محبت ہو وہ بہانے نہیں ڈھونڈتا بلکہ راستہ نکالتا ہے۔ اگر نماز ہماری زندگی کی ضرورت بن جائے تو ہر حال میں اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ آئیے وقت کو نہیں دل کو بدلیں، کیونکہ جب دل جاگتا ہے تو سجدے خود بخود نصیب ہو جاتے ہیں۔ ہماری مصروفیات کتنی ہیں؟ ہمارے کام کاج کا سلسلہ کیا ہے؟ ایک وقت تھا جب ملک کے بادشاہ کے اندر عبادت، پرہیزگاری اور نماز کی محبت اس قدر تھی کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بندہ ان کے واقعات کو سنے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کا واقعہ بھی عقل کو حیران کر دینے والے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ آپ اسے مکمل سنیں۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ہندوستان بھر میں کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار کیا اور نماز جنازہ کے لیے ایک بڑے میدان میں لایا گیا اور مخلوق خدا اس قدر ٹوٹ پڑی، دور و نزدیک سے ہر خاص و عام جو ہے وقت کے ولی کا جنازہ ادا کرنے کے لیے نکل پڑا، اور مجمع اتنا بڑا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جائے بندے ہی بندے نظر آئیں۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور مجمع کی طرف رخ کر کے کہنے لگتا ہے کہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصی ہوں۔ مجھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وصیت کی تھی، لہٰذا میں اس مجمع تک حضرت کی وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ پورا مجمع سننے کے لیے خاموش ہو گیا کہ وصیت کیا تھی۔ تو وصی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت بیان کی کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں موجود ہوں۔ پہلی خوبی، جس کی پوری زندگی میں کبھی تکبیر اولا بھی نہ چھوٹی ہو، جماعت تو دور کی بات، تکبیر اولا یعنی پہلی تکبیر بھی کبھی نہ چھوٹی ہو، اتنا جماعت کا پابند ہو۔ اور دوسری خوبی یہ ہو کہ اس کی تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری خوبی یہ کہ وہ اتنا پرہیزگار ہو، اتنا متقی ہو کہ عصر کی سنتیں بھی اس نے کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چوتھی خوبی یہ ہو
کہ اس نے کبھی غیر محرم عورت پر کبھی بھی پوری زندگی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ لہٰذا جس شخص میں یہ 4 خوبیاں موجود ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت مجمع کے سامنے سنائی گئی تو پورا مجمع جو ہے خاموش ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ مجمع ایسا خاموش ہوا جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ لوگوں کے سر جھک گئے، لوگ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ کافی وقت گزر گیا، وصیت کا اعلان بار بار کیا جاتا رہا، لیکن کوئی بھی شخص نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ان شرائط کے ساتھ کوئی بھی آج حضرت کا جنازہ نہیں پڑھا پائے گا۔ دن اپنے اختتام کی طرف بڑھنے لگا تو ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، حضرت آپ خود تو انتقال کر گئے لیکن میرا راز فاش کر گئے۔ اس کے بعد بھرے مجمع کی طرف اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ الحمدللہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ لوگوں نے حیرانگی سے دیکھا کہ یہ وقت کے بادشاہ حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ غور و فکر کا مقام ہے۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں تو پھر ہم دکان کرنے والے، فیکٹری میں کام کرنے والے، محنت اور مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، دفتر میں جانے والے ایسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ تو پتہ چلا جس دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ڈر ہو، نماز کی محبت ہو، وہ کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، چھوٹی بڑی نوکری تو دور کی بات، وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، ملک کی ذمہ داری کیوں نہ ہو، پھر بھی اسے نماز کی توفیق مل جاتی ہے، نماز کی مہلت ملتی ہے، نماز کا وقت اسے مل جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں نماز سے محبت ہی نہ ہو تو اسے نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر نیکی پر قائم رکھے اور دینی شعور اور سمجھ عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں میں ہمیں سرخرو فرمائے، دونوں جہانوں کی سعادتیں اور عزتیں ہمیں نصیب فرمائے، وقت پر نماز پڑھنے کا ہمیں ذوق اور شوق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔